إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد محترم حاضرین، آج کے خطاب کا عنوان صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ سب بولتے ہیں، لیکن وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی اس کی کیفیت بھی نہیں جانتا، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کتاب کی تیاری میں جو خوشی مجھے ہوئی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خوشی آپ کو، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فراخی اور کشادگی یقین اور رضا میں، فکر اور رنج، شک اور ناراضگی میں صبر کرنے والا سب سے اچھا پھل پاتا۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے سمجھ پاتے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے اسلاف تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اپنا مسئلہ حل کر لیتے، اور ہم سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہے۔ تو وہ ایسا کیا عمل کرتے تھے کہ ان کو 2 رکعت میں ہی وہ چیزیں مل جاتی تھی جو ہمیں ساری زندگی کی عبادت اور نماز میں نہیں مل رہی۔ یہی اصل نقطہ ہے، اور یہی انسان اگر سمجھ جائے نا تو وہ بڑی سے بڑی مصیبت سے پار پا سکتا ہے، کیسی بھی آزمائش ہو۔ ایک اعرابی کا قول ہے کہ انسانی اقدار میں سب سے اچھی بات یہ ہے، انسانی اقدار میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں نا، سنتے بھی آ رہے ہیں۔ تکلیف ہے، صبر کرو، کسی کو بخار ہے صبر کرو، کسی کو اور کوئی درد ہے صبر کرو، موت میت میں گئے صبر کرو، نقصان ہو گیا کچھ صبر کرو، تکلیف آئی صبر کر۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ بھی ہم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو امید ہی ہوتی ہے نا، لیکن وہ دور نہیں ہو رہی ہے کیا؟ پوری امت مسلمہ پریشان، ہم خود پریشان، امت مسلمہ کو چھوڑ، ہماری بہت سارے مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، جو بھی دکھ درد ہے ہمارے، وہ جو کہ تو ہیں، دور نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا کمی رہ جا رہی؟ کمی کیا رہ رہی معلوم ہے؟ کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے تو وہ صبر کرے اس امید کے ساتھ کہ وہ دور ہو جائے گی، اسے ایسا یقین ہو کہ وہ اس کو دور ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ابھی دور نہیں ہوئی، ابھی صرف اس پر تکلیف آئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، وہ بیمار ہے، میں بیمار ہوں، مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھ پہ کوئی مصیبت ہے، مجھے کوئی نقصان ہے، گھاٹا ہے نا، ابھی دور نہیں ہوا ہے۔ میں امید کیا کر رہا ہوں کہ میں اس نقصان سے ابھر جاؤں۔ تو یہ یقین کی کمی ہے، یہ وہ یقین کی کمی ہے جو ہم میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا یقین رکھے بندہ؟ کہ یہ امید ہو کہ میں اس تکلیف سے نجات پاؤں، اس یقین کے ساتھ کہ میں اسے دور ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ہوئی نہیں ہے،
لیکن مجھے محسوس ہو رہی ہے یعنی اللہ رب العالمین پہ ایسا توکل ہو، ایسا بھروسہ ہو، ایسا حسن ظن ہو، جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین بلا تاخیر اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی ہمارے اسلاف میں، یہ وہ ان کا ایمان تھا، یہ وہ ان کا توکل تھا۔ ہم کیسا توکل کرتے ہیں؟ یار یہ کورونا جائے گا کہ نہیں جائے گا، یار یہ ریسیشن کا مارکیٹ کب ختم ہوگا، یہ گورنمنٹ کے ظلم کب ختم ہوں گے، یہ گورنمنٹ جائے گی کہ نہیں جائے گی، یہ ڈسکشن چلتا ہے۔ کسی کی بات میں یقین دکھ رہا ہے یا اس کو دور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے؟ یہی یقین آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، آپ دل میں یقین کر لے یہ دور ہو گئی اور میں اسے دور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے، اتنا حسن و ظن ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ اللہ رب العالمین اسلاف کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا، اسی لیے کرتا تھا۔ اس لیے ایک قول ملتا ہے کہ خیر کی جگہ پر شر سے ڈرو، خیر کی جگہ پر اور شر کی جگہ پر خیر کی امید رکھو، کیونکہ بعض دفعہ زندگی کی طلب موت کا سبب بن جاتی ہے اور موت کی طلب زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ امن و امان کہاں ملتا معلوم ہے؟ جہاں سے سب سے زیادہ خوف کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عنایت ربانی اگر نگرانی کرے تو چین سے سو جاؤ، حادثات ہی تمہارے امن و امان بن جائیں گے۔ ایک کمانڈر کا کال ہے، اپنی فوج کو وہ نصیحت کرتا ہے، جیسے ہمارے اسلاف تھے میدان جنگ میں جاتے تھے، موت سے ڈرتے نہیں تھے، کیوں ایسے ثابت قدم رہتے تھے؟ ہم تو صرف سن لیتے تو لرز جاتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، میدان جنگ میں جا کے گردنیں کٹتے ہوئے گرتے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم صرف خبریں سن کے لرزتے ہیں۔ تو ایسی کون سی چیز تھی جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور اگر وہی چیز ہمارے پاس آ گئی تو پھر ہمارے بھی دن بدلنے میں دیر نہیں ہوگی۔ کمانڈر کہتا ہے کہ کوئی بھی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگے، میں اپنے دائیں بائیں اپنے آپ کو تیروں میں گھرا ہوا پاتا ہوں، میرے خون سے میرے گھوڑے کی لگام تر ہے، لیکن میں میدان جنگ سے اس حالت میں لوٹتا ہوں کہ میں اپنے نشان کو پا لیتا ہوں، میری بصیرت تیز ہے اور میرا اقدام سخت ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم شک شبہ پشو پیش میں پڑے رہے کہ ہم کوئی کام کریں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، سکسیز ہوگا کہ نہیں، پہلے ہی نیگیٹو سوچ بنا لے، پہلے ہی منفی ہماری سوچ بن جائے تو کام ہوگا کیا؟ تو ہمارے اسلاف میں جو کیفیت تھی وہ پازیٹیو، اور یہی پازیٹیو سوچ آج ہر مسلمان کی ہونا چاہیے۔ یہ سوچ ہو جائے نا، وہ ایک دعا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کے تعلق سے ایسا آتا ہے کہ کسی نے ان پر ظلم کیا اور ظالم کے لیے دعا کیے، فوراً دعا قبول ہو۔ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً، کہ اس نے شاید صحابی کو تھپڑ وپڑ مار دیا۔ صحابی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، اس نے تیرے بندے پر طاقت کا استعمال کیا، تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ اس کا ہاتھ ہی اٹھنا بند ہو گیا، جس نے تھپڑ مارا تھا نا اس کا ہاتھ اٹھنا بند ہو گیا۔ اب وہ پریشان، یار میرے سے ایسا کیا گناہ ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا؟ وہ بھول گیا، چھوٹی موٹی بات سمجھ کے بھول گیا۔ جب اس نے بعد میں یاد آیا، ارے میں نے ان کو مارا تھا، پھر کرنے لگا توبہ۔ تو ہمارے اسلاف ایک دعا کرتے تھے اور ظالم پناہ ہو جاتا تھا۔ آج پوری قوم دعا کر رہی ہے، ظالم اور پھل پھول رہے، ظلم اور بڑھتا جا رہا ہے، ہم مظلوم سے مظلوم ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ یقین کی کمی ہے۔ عقل مند دو چیزوں سے تسلی پاتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیزیں ہیں، عقل مند دو چیزوں سے تسلی پاتا ہے۔ اور کیا چیزیں؟ کہ اگر اس پہ کوئی مصیبت آئی تو اس کے پاس جو بچ گیا ہے نا، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ ہماری کیفیت ہے ایسی، ہم پر کوئی مصیبت آئی اور جو نقصان ہو گیا ہم اس نقصان پر روتے رہتے، جو بچ گئے ہیں نا اس پہ خوش نہیں ہو رہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نقصان تھا وہ تقدیر تھی، اب جو بچ گیا اس پہ راضی، اور جو مصیبت آئی ہے اس پر خلاصی کی وہ امید رکھتے، یہی امید جو ابھی پہلے گزری ہے کہ جب مجھ پر کوئی تکلیف آئے گی تو تکلیف آنا دنیا کے لیے، دنیا کی نظر میں عیب سمجھا جاتا ہے، ایک مومن کے لیے یہ خیر ہے، کم سے کم اسے تکلیف میں اللہ تو یاد آتا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں شان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ مصیبت پر مایوس نہیں ہوتا، رنجیدہ نہیں ہوتا، غمزدہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا سوچتا ہے؟ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا کہ چلو اس بہانے سے مجھے درد اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملا، اللہ کے حضور گڑ گانے کا موقع ملا، استغفار کرنے کا موقع ملا، یہ ساری بھلائیوں کو اگر وہ سوچے گا تو اسے نقصان بھی کیا لگے گا؟ فائدہ۔ لیکن بے وقوف دو وجہوں سے اور تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جس کا سہارا لیتا ہے نا وہ بڑھوتری کی امید کرتا، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا کہ جو نقصان اس کو ہو چکا تھا اس سے بڑے نقصان کے تعلق سے وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ جس پر بھی سہارا لے گا، جس کو بھی سہارا بنائے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ میرا سہارا ٹوٹا نہیں، یہ اور پکا سپورٹ ہونا چاہیے۔ ارے سپورٹ اللہ کا، توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر۔ مخلوق کیا تجھے سہارا دے گی؟ مخلوق سہارا دے گی کیا؟ اور بھی جو نقصان ہو چکا ہے نا تو اس کو دوسرا خوف رہتا ہے، کیسا؟ کہیں اس سے بڑا نقصان تو نہ ہو جائے، تو ہم اپنی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہم پہ جو تکلیف آ رہی ہے تو ہم اس تکلیف کو دیکھنے کے بعد اور دوسری تکلیف نہ آ جائے اس سے ڈرے ہوئے نہیں، بلکہ تکلیف آئی ٹھیک ہے، اس میں ضرور کچھ خیر ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ کم سے کم ایک مسلمان کا تعلق رب سے جڑ گیا، اس سے بڑی خیر کیا ہونے چاہیے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جاودہ زندگی کے لیے وہ موت کو تلاش کرتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کی تلاش میں وہ موت کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اس سے مجاہد کیا کرتے ہیں؟ مجاہد کیا کرتے ہیں؟ جنت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود جاتے ہیں۔ اب وہ کود جاتے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو کدا دیتی ہے اور ہم نہیں کود رہے؟ تو وہ یہی توکل ہے، یہی بھروسہ ہے، یہی حسن و ظن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم اس پر صبر کریں اور امید رکھیں کہ یہ دور ہونے والی ہے، اور یقین رکھیں کہ میں اسے دور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن بھائی تکلیف دینے والا کون ہے؟ تکلیف دینے والا کون ہے؟ ایک قول میں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت اپنے بندوں پر تعذیب ہے جس سے ان کے کان، دل سب کھل جاتے ہیں۔ تو یقین کیا ہونا چاہیے کہ مجھ پہ مصیبت آئی، یہ دور ہو گئی، اور ایسی دور ہوئی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اتنا مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین پہ ایسا توکل ہو، ایسا بھروسہ ہو، ایسا حسن و ظن ہو، ایسا ہمارا ایمان ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسا توکل، بھروسہ، ایمان رکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے، اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔